نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ قریش شیفہ سے۔ یہ سورہ برکہ قرآن مجید فرقان میل کی ترتیب کے اعتبار سے 106 نمبر پر ہے، جبکہ نزول کے اعتبار سے اس کا 29واں نمبر ہے۔ یہ سورہ برکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 1 رکوع اور 4 آیات برکہ ہیں۔ ملاحظہ کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ لإیلاف الفت کا، محبت کا پیدا کر دینا، اسی سے لفظ الفت اور محبت ہے۔ لإیلاف قریش وا سے اس کے لام کے لیے، ایلاف میل ملاپ، محبت، پیار۔ رب کریم فرماتے ہیں لإیلاف قریش، اس لیے کہ قریش کے دل میں الفت ڈال دی، ایلافہم ان کے لیے جو الفت ڈالی، رحلۃ الشتاء وہ قافلے لے کے چلتے تھے گرمی میں بھی اور جھاڑے میں یعنی سردی میں بھی، والصیف اور گرمی میں بھی۔ یعنی قریش کے دل میں اللہ تعالی نے تجارت کی محبت اور الفت پیدا فرما دی۔ وہ اپنے تجارتی قافلے لے کر سردی اور گرمی ہر موسم میں مختلف علاقوں کی جانب روانہ ہوتے تھے۔ تھوڑا سا اس کا پس منظر ذہن میں رکھ لیں گے تو بات سمجھنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جب حضرت سیدہ ہاجرہ خاتون سلام اللہ تعالی علیہ اور اپنے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو حرم کعبہ کے جوار میں چھوڑ کر گئے تو انہوں نے ایک جملہ ادا کیا تھا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے اللہ تعالیٰ جل وعلا، میں اپنی اولاد کو اس میدان میں صحرا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تیرے حرمت والے گھر کے پاس کہ واد غیر ذی زرع، جس میں زراعت نام کی کوئی شے نہیں ہے، یعنی وہاں گھاس بھی نہیں اگتی، پانی کا فقدان اتنا زیادہ، انسان تو وہاں کیا رہتا، درخت بھی نہیں، گھاس پھوس بھی نہیں، واد غیر ذی زرع، وہ وادی ایسی جس پہ زراعت کا نام و نشان بھی نہیں۔ وہاں حضرت سید ذبیح اللہ کے قدموں کے صدقہ سے رب ذوالجلال نے آب زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا۔ پھر وہاں کچھ نہ کچھ رویدگی وغیرہ یا کچھ ہونے لگا، لیکن پھر بھی وہاں نہ تو دریا تھے، نہ نہریں تھیں، نہ ایسی زمین تھی کہ جس زمین کو آج کل ہم بارانی کہتے ہیں، کہ وہ علاقے کے جو صرف بارش کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں کہ بارش برس جائے تو اس میں پھر اناج وغیرہ بو دیا جاتا ہے، وہ تو سنگلاخ علاقہ تھا، وہاں تو ایسی صورت تھی ہی نہیں۔ تو گویا یوں سمجھیے کہ بظاہر جس علاقہ میں رزق کے اسباب نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے صدقہ سے وہاں رب کائنات نے پھلوں کے انبار لگا دیے۔ اور طریقہ کار کیا رب کائنات نے ان کے لیے وضع فرمایا؟ قریش میرے کریم آقا کے جد امجد، قریش کا نام قریش نہیں، عمر ان کو قریش کہا جاتا تھا، بعض نے فہر کو کہا کہ فہر کو قریش کہا جاتا تھا۔ قریش بعض نے وہیل مچھلی کو یا دریا کے اس بڑے جانور کو کہا، سمندر کے جانور کو جو چھوٹے چھوٹے سارے جانوروں کو ہڑپ کر جاتا ہے۔ ان کو قریش کہنے کا سبب یہی تھا کہ یہ قبیلہ اتنا بڑا تھا کہ چھوٹے چھوٹے قبیلے اس کے مقابلے میں کوئی بھی حیثیت و حقیقت نہ رکھتے تھے۔ مکہ مکرمہ کی غالب ترین آبادی قریش کی تھی، اس کی کئی شاخیں قریش کی تھی، غالب ترین آبادی۔ رب کائنات جل مجدہ کریم کی شان بے نیازی ہے، جس طرح میں متعدد مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ حرمت والے مہینے رجب، ذی-القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 4 حرمت والے مہینے اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں بھی ان کی محبت پیدا کر دی تھی۔ ان حرمت والے مہینوں کی محبت اللہ نے کافروں کے دلوں میں پیدا کر دی تھی۔
رجب الگ ہے، ذیقعد، ذی الحج اور محرم یہ تین اکٹھے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اصل مقصود ذی الحج ہے کہ ذی الحج کو لوگوں نے حج کرنے کے لیے آنا ہے، ذیقعد لوگوں نے سفر کر کے آنا ہے، راستے محفوظ ہو جائیں۔ اللہ نے اس کو حرمت والا قرار دے دیا۔ اس مہینہ میں کافر بھی کافروں کو نہیں لوٹتے تھے، کہتے تھے حرمت والا مہینہ ہے، اور ذی الحج میں وہ حج کر کے فارغ ہو جاتے اور پھر انہیں واپس جانا ہوتا تو محرم کا مہینہ بھی حرمت والا بنا دیا تاکہ راستے میں واپس جاتے بھی یہ قافلے لٹنے سے محفوظ رہ جائیں۔ اللہ نے کافروں کے دلوں میں بھی حرمت والے مہینوں کی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حرم کعبہ کی محبت کافروں کے دلوں میں بھی پیدا کر دی تھی۔ جس طرح آپ جانتے ہو طواف کعبہ بھی کرتے تھے، وہ وہاں ہدایہ بھی بھیجتے تھے، دور دراز سے زیارت کرنے کے لیے بھی آتے تھے، جس طرح آپ کل بھی سن چکے ہیں وہ پچھلی سورہ بارکہ کے تحت بھی کہ سورہ فیل کے تحت کہ ابرا نے اپنا ایک گرجا بنایا تھا کہ جس کی اہمیت لوگوں کی نظر میں کعبہ کے مقابلے میں پریکا یعنی مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی اہمیت نہ تھی کعبۃ اللہ کے مقابلے میں، اس لیے وہ حرم کعبہ کو شہید کرنے کے لیے آیا تھا نا۔ یعنی حرم کعبہ کی تعظیم لوگوں کے دلوں میں اللہ نے بٹھا دی تھی، اور چونکہ قریش حرم کعبہ کے گرد گرد رہتے تھے شہر یمن میں، اس لیے کعبۃ اللہ کے صدقہ سے اللہ نے قریش کو بھی عزت عطا فرما دی۔ اگر میں یہاں یہ جملہ، یہ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں نا، اگر میں یہ جملہ کہہ دوں جو میرے کریم آقا رسول اللہ کے اشعار گرامی قدر ہے، حضور کی وجہ سے قریش کو عزت دی اللہ نے، حضور اس نسل سے جو پیدا ہوئے بنو ہاشم سے، حضور نے یہی فرمایا مجھے ہمیشہ اعلیٰ خاندان میں اللہ تعالیٰ نے رکھا، یہاں تک کہ بنو ہاشم میں، اور بنو ہاشم میں سے بنو عبد المطلب میں اعلیٰ خاندان میں رکھا۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو اعلیٰ بنایا، لوگوں کے دلوں میں اس کی تعظیم و توقیر اور احترام پیدا کر دیا، حرم کعبہ کا بھی احترام پیدا کر دیا۔ اس لیے وہ زمانہ جو طوائف الملوکی کا زمانہ تھا، عموماً لوگ اس طرح زندگی بسر کرتے تھے جس طرح خانہ بدوش یا قبائلی علاقوں والے زندگی بسر کرتے ہیں، کسی کا ڈیرا کہیں، کسی کا ڈیرا کہیں، اور عموماً ان کا روزگار لوٹ مار تھا۔ لیکن اس حرم کعبہ اور قریش کی عزت کی وجہ سے ان کے قافلوں کو نہیں لوٹا جاتا تھا، ڈاکو ان قافلوں کو نہیں لوٹتے، نہیں ان کو نہیں لوٹنا، کیوں نہیں لوٹنا؟ یہ تو حرم کعبہ والے ہیں، یہ تو مکہ شہر کے ساتھ تعلق رکھنے والے، یہ قریش والے ہیں، ہم ان کو نہیں لوٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں بھی ان کی محبت پیدا فرما دی تھی۔ تو پھر وہ کیا کرتے تھے؟ بغیر کسی روک ٹوک اور ہچکچاہٹ کے، وہ سردی کا موسم ہو، گرمی کا موسم ہو، بہار ہو یا خزاں ہو، ہر موسم میں ان کے تجارتی قافلے یمن میں جاتے، شام میں جاتے، حبشہ میں جاتے، ایران میں جاتے، اور وہ مال و دولت لے کر روم کے علاقوں میں جاتے، ایک علاقے کا سودا خرید کر یمن کا سودا خرید کر شام میں بیچتے، شام کا سودا خرید کر یمن میں بیچتے، اور اونٹوں پہ اناج لاد کر گراں قدر وہ نعمتیں لے کر مکہ مکرمہ کی جنت واپس لوٹتے، اور ان کو فکر و فاقہ نہیں تھا کہ راستے میں ہمیں کوئی لوٹ لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کتنی آسانی پیدا فرما دی تھی۔ اللہ تعالیٰ اسی آسانی کا تذکرہ فرماتا ہے، اے قریش والو، میرے محبوب مکرم تم میں تشریف لائے، میرا کتنا بڑا احسان ہے، لوگوں کے دلوں میں نے تمہاری تعظیم و توقیر پیدا کی، میرا کتنا بڑا احسان ہے، تم کو جوار کعبہ میں رکھا، میرا کتنا بڑا احسان ہے، کعبۃ اللہ اور محبوب مکرم کے صدقہ سے لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا فرمائی، میرا کتنا بڑا احسان ہے، پھر الے پگلو محبوب مکرم پر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ میں نے اتنا احسان تم پہ فرمایا۔ اب پڑھیے، آپ کو پوری سورہ بارکہ کا وہ سارے کا سارا خاکہ ذہن میں آ جائے گا۔ لإیلاف قریش، اللہ تعالیٰ نے محبت پیدا فرما دی قریش کے دل میں، ایلافہم ان کی محبت، رحلۃ الشتاء رحلہ اٹھانا، مرحلہ ایک کے بعد دوسرا طے کرنا، رحل جس پر آپ قرآن پاک کو رکھتے ہیں اس کو بھی کہتے ہیں اٹھانا، وہ رحلتاً یعنی کہتے فلاں رحلت فرما گیا، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا، اٹھا کے لے جانا، گویا تمہارے قافلے وہ سفر کرتے تھے شتاء و صیف، سردی میں بھی اور گرمی میں بھی۔ فَلْيَعْبُدُوا تو پس کیا ہونا چاہیے تھا؟ لازم تھا ان کے لیے کہ یہ عبادت کرتے کس کے؟ رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی، جس گھر کے صدقہ سے ان کو عزت ملی۔
حرم کعبہ کے صدقہ سے ان کو عزت عطا فرمائی گئی۔ اور ان کو حرم کعبہ میں کیوں رکھا؟ قریش میں میرے نبی جو پیدا ہوئی اس نسل سے، اس لیے ان کو حرم کعبہ کے جوار میں رکھا، اور حرم کعبہ کی وجہ سے ان کو عزت عطا فرما دی۔ دنیا والے کشا حرم کعبہ کی زیارت کے لیے ہر سال آتے تھے، اگرچہ ان کا طریقہ کار صحیح نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن وہ اپنے تئیں عبادت کرنے کے لیے آتے تھے حرم کعبہ، اور کہتے تھے یہ لوگ یعنی قریش ان کے ساتھ پھر کیسا سلوک کرتے۔ آپ جانتے ہیں نا، میری کریم آقا کے جد حضرت سیدنا ہاشم ان کے لیے کھانے کے انتظام کیا کرتے تھے، حضرت عبد المطلب ان کے لیے پانی کا انتظام کیا کرتے تھے، یہ متولی تھے بنو ہاشم والے حرم کعبہ کے، اور آنے والے حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، اور وہ لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے کہ یہ ہماری خدمت کرتے ہیں، یہ ہمیں کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، رہائش دیتے ہیں، اس لیے ان کا وقار زمانے میں بہت زیادہ تھا۔ تو اس گھر کے صدقہ سے تمہیں وقار ملا، تو اس گھر کا جو رب ہے تم اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو؟ پھر کس قدر یہ جہالت اور بے وقوفی ہے کہ جس رب نے تمہیں عزت عطا فرمائی اس کے گھر میں اس کے رب کے معاذ اللہ تعالیٰ شریک بنا کر بتوں کو تم نے رکھ دیا۔ چاہیے تمہیں کیا تھا؟ جس گھر کے صدقہ سے تمہیں عزت ملی اس گھر کے رب کی تم عبادت کرتے۔ الذی، وہ رب پوری کائنات کا رب ہے، لیکن یہاں بالخصوص فرمایا الذی، وہ رب کہ اطعمہم من جوع، جس نے تمہیں بھوک میں کھانا عطا فرمایا، تمہیں بھوکے نہیں رہنے دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی؟ مولا تعالیٰ ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما۔ کتنا وسیع مفہوم ہے وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ کا۔ پھل صرف یہ آم، خربوزہ، کینو، مالٹا ہی نہیں ہے، بلکہ ہر پودے کو جو لگتا ہے اس کا پھل ہی ہوتا ہے۔ گندم بھی پودے کا پھل ہے، اناج بھی پودے کا پھل ہوتا ہے نا، بلکہ انسان کی اولاد بھی اس کا پھل کہلواتی ہے۔ بڑا جامع آپ نے جملہ عرض کیا تھا، مولا تعالیٰ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ تو اگر صرف اناج کہا جاتا پھر تو محدود تھا نا، ان لفظ پھل کہہ کے اناج بھی آ گیا اور فروٹ بھی آ گیا۔ رب کائنات فرماتا اس رب نے تمہیں بھوکا نہیں رکھا، اطعمہم، ان کو کھانا کھلایا، من جوع، بھوک میں، وآمنہم من خوف، اور ان کو خوف سے امن میں رکھا۔ پوری دنیا میں خوف تھا کہ قافلہ لٹ جائے گا، تباہ و برباد کر دیے جائیں گے، بچوں کو، عورتوں کو اغوا کر کے ان کی عزتیں برباد کر کے ان کے بال مونڈ کر بازار میں بیچ دی جائیں گی، نوجوانوں کو قتل کر دیا جائے گا، بوڑھوں کو ذبح کر دیا جائے گا۔ ہر قافلے والے اس ڈر کے ساتھ رات بھی جاگتے تھے اور اپنے ساتھ سیکیورٹی والے بندے لے کے جاتے تھے تاکہ ہمیں لوٹ نہ لیا جائے، لیکن قریش کو کوئی بھی نہیں لوٹتا تھا۔ میرا اللہ فرماتا میرا کتنا احسان ہے تم پر، میں نے تم کو خوف سے امن میں رکھا، بھوک سے سیر حاصل کر کے تمہیں رکھا، کہ تمہیں نہ بھوکا ہونے دیا نہ تمہیں خوف زدہ ہونے دیا۔ میرا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے۔ اگر ابرا نے مکہ مکرمہ پہ حملہ کیا تھا تو اس کا حشر برا کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بھیجا تھا، مکہ والے تو نہیں مد مقابل ہو کے آئے تھے کہ ہم اس کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں نے تم پر اتنے احسان کیے اور تم میرے محبوب پر ایمان نہیں لاتے ہو، میری عبادت نہیں کرتے ہو۔ تنہائی میں بیٹھ کر آپ بھی سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنے احسان کیے، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ قرآن کریم یہی ترغیب دیتا ہے۔ ان کا ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے ایک احساس دلایا، ہر فرد بشر سوچے میرے اللہ نے مجھ پر کتنا، میں بھی سوچوں مجھے اللہ نے عزت عطا فرمائی، الحمدللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے علم کا نوکر بنایا، الحمدللہ تعالیٰ۔ بیوی بچی عطا فرمائے، الحمدللہ تعالیٰ۔ پیٹ بھر کر کھانا عطا فرمایا، الحمدللہ تعالیٰ۔ اعضائے بدن عطا فرمائے، الحمدللہ تعالیٰ۔ عقل کی دولت عطا فرمائی، الحمدللہ تعالیٰ۔ سب سے بڑھ کر اپنے محبوب کا امتی بنا لیا۔ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں جس رب کی اتنی نعمتیں ہیں مجھے اس کی ذات پر اپنی جان کو قربان کر دینا چاہیے۔ مولا تعالیٰ میری جان تیری رضا کے لیے حاضر ہے، تو نے اتنا کرم مجھ پر فرمایا، میں تو اس کا اہل تھا نہیں،
مگر یہ تیری شان کریمی ہے کہ مجھ پر یہ کرم فرمایا۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کر کے شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت جل وعلا کی رضا کی خاطر اپنی زندگی بسر کرنا چاہیے۔ بحمد اللہ تعالیٰ آپ نے سورہ قریش کا ترجمہ مکمل کیا، اور کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم بسرار کتابہ۔